حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے۔ جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا ہے تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے۔ جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے، لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں توید شوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بھلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے ہیں میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں ابھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟
सीने पे हाथ रखने से भी इल्म आता है, दूध पीने से भी इल्म आता है, चेहरे पे लगे हुए पानी के कतरे कोई आदमी चूस ले तब भी इल्म आता है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बीबी बच्चा छोड़ गई, कहा हज़रत दर्स निज़ामी पढ़ाएं। 2 4 5 महीने देखा तो फरमाने लगे ये नहीं चल सकता, कुछ बच्चे कौन ज़हन होते हैं बेचारे, नहीं चल पाते। उसकी अम्मा को बुलाया, कहा तेरा बेटा नहीं चल सकता। कहने लगी हुजूर मेहरबानी करें, जैसे भी हो कुछ करें। फरमाया कौन ज़हन है, चल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। कहा हुजूर मेहरबानी करें, बाप कोई नहीं, मेरा बड़ा शौक है आलिम बन जाए। आपने फरमाया चल ही नहीं सकता, तो कहने लगी चले हुजूर कोई घर का काम काज ही करा लिया करें, रख ले पास। तो हजरत साहब फरमाने लगे कैसे काम कराऊं, तो वो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा महबूबा तेरी भैंसें भी तो है, मैं चारा डाल दिया करूँगा, और मुझे रख ले यार, रख ले, किसी काम का नहीं कुछ तो कर दूंगा ना, रख तो लेना, मुझे रख ले। बस जिसे वो रख ले वो बस बच गया। कहा मुझे रख ले। हजरत ने फरमाया चल ठीक है, मैं तुझे माकूल नजराना भी दूंगा, मुआवजा भी। वो कहता सारा दिन चारा डालता, शाम को आके सोबत में बैठता। जो साथ वाले शागिर्द थे ना वो सारे पढ़ गए, आलिम बन गए, 8 साल हो गए, तो 2-3 ने ताना दिया और तू नहीं ना पढ़ा, चारा ही डालता रहा है, चारा ही। उसकी अम्मा को भी कुछ यतीम बच्चा था, माँ को भी लोगों ने ताने दिए, तू कहती थी आलिम बनाना है, वो तो वहाँ चारा डालता है। लेकिन कमाल उस दिन हुआ जब दस्तारे फजीलत का जलसा आया और जो सबसे पहला नाम लाउड स्पीकर पर नकीबे महफिल का गूंजा तो उस चारा डालने वाले का नाम आया। तो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया बेलिया तू सीने से लाग पहले। और फिर बाकियों को पगड़ियाँ बाजार से आई मिली, उसे अपने सर से उतार के दी और जुब्बा अपने गले से उतार के दिया। फरमाया बाकियों ने फट्टी पे बैठ के पढ़ा है, तूने मेरी भैंसों को चारा डाला है, मेरे बच्चों की नौकरी की है, मेरे घर के सौदे तो लाया है, तू कैसे खाली रह सकता है। फरमाया हो सकता है बाकी कभी इल्म भूल जाए, लेकिन तू जिस मैदान में जाएगा तेरे डंके ही बजते रहेंगे, जिस मैदान में जाएगा। वो शागिर्द कहते हम पढ़ा करते थे, वो सिर्फ बैठा करता था, लेकिन उसका कमाल ये था कि जहाँ हम अड़ जाते थे ना वो मसला वो बंदा बता दिया करता था। यार ऐसे ऐसे खाली बात है, सारी जिंदगी को किसी की गाड़ी चलाए और खाली रह जाए, ये कोई मजाक है। सारी जिंदगी को किसी के बर्तन धोए और खाली रह जाए, वो कोई रब का बंदा, ये कोई मजाक है कि सारी जिंदगी को किसी के दरवाजे पे बैठा रहे और खाली रह जाए। इंसान के पास कुछ है होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नजर पड़ती उस पे है जो कदमों पे बैठा रहता है। ये कैसे हो सकता है कि वो खाली रह जाए बंदा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गया था, फलाना आदमी गया फटाफट खिलाफत लेके आ गया। ओ भाई तुझे खिलाफत लेके कई दफा फारग भी किया है कि खिलाफत ले और जा। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खिलाफत नहीं दी जाती, सीने का नूर दिया जाता है, इन्हें गुलामी के दर्जे दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा, कोई कहना ना दे ये कैसे हो गया, अब बुखारी मुस्लिम से दलील दे दूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सारे सहाबा हदीसें याद करते थे, मुझे कोई नहीं आती थी, कोई शय नहीं याद रहती, कख नहीं। एक दिन गया, ये जाना भी कभी कभी पड़ता है, कभी कभी ना रोना भी पड़ता है, तब भी अम्मा दूध देती है। अगर तू दरवाजे पे बैठा रहे तो ये भी नहीं हो सकता, पता है सारा उनको, पर तेरी तलब भी तो जरूरी है ना। और किसी ने कहा था मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, ये पाँव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। फैज बता रहा हूँ। अर्ज की महबूबा सारे हदीसें याद रखते हैं, मुझे कोई भी नहीं याद रहती। तो हुजूर ने फरमाया चल बिछा चादर। कभी चादर बिछाने से भी हदीसें याद हुई हैं। बताओ, ये सारा फैज है साहब, इसी को फैज कहते हैं, यही है फैज। दूध पीने से इल्म आ रहा है, पानी के कतरे चूसने से इल्म आ रहा है, चादर बिछाओ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं चादर बिछाई तो खाली चुल्लू जी, कहने तेनू उथों लब्भा की है। मैं क्या कुछ एवं इंजदियां भी ना जड़ियां दिसदियां नहीं पर हुंदियां बड़ा कुछ ने। खाली चुल्लू 3 हुजूर ने भर के ना चादर में डाले। कदी पंड बनी जे पट्ठियां दी? अच्छा जिन्हें नहीं बनी वो दसे कि मैं कदी नहीं बनी, वो बोले बस तुसी एडे शहरू हैं, बिल्कुल नेड़े ही नहीं गए जिमें कदी बंदी है कभी।
اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے. چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے, جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ پانڈ نہیں بنی دی, اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے, وہ پنجابی جو ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے, کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے, پنڈاں دے صاحب نال. جی اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا, میں لفظ کہاں سے لاؤں, پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے. پنڈاں دے یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے, یہ ملتا ہے. یہ آج بھی دو شرطیں, دینے والا کامل ہو, پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو, ایسے خالی نہ ہو, پہلے اس کے پاس ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو. اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا, صوفی ہے, پہلے ہی بڑا درویش ہے, پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے, پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں, اور پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے, تو پھر نہیں. تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے. یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا. اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں, پڑھائی جا رہی ہیں, تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے, اب مہربانی کر, توجہ کر. تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے, عرس, یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن, عرس کا لغوی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس, اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا, یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, پہلے کبھی نہیں آتے, بعد میں روز آتے, کہندہ میرے بھی باندھے نے. کتنے آتے ہیں عرس والے دن. جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا ان کا کرم, ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے عرس والے دن, خاص دنوں میں. اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں, اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے. اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں, اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں, وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں, انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز. ہو سکتا ہے آپ کو دو دیہڑی دکان پہ اتنا نان میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے, کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا, بابا صاحب کا عرس ہو, کسی کا بھی, تو وہ نوازتے ہیں.